ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا درست ہے؟ یعنی قیام تعظیمی، یعنی کسی بزرگ کے لیے، عالم کے لیے، اللہ والے کے لیے، علماء، مشائخ یا پھر دنیا کے عام سماجی لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کسی بھی بڑے آدمی کا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرنا، کھڑے ہو کر اس کو سلام کرنا، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت لے دے ہوتی ہے، لہٰذا منع والی روایات بھی موجود ہیں اور اس بات والی روایات بھی موجود ہیں۔ مثلا پہلے چند ایک روایات کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس تعارض کی تطبیق بیان کر دوں گا کہ منع سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت حضرت امام ابو داود نے اور امام ترمذی یہ روایات لے کر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے اور اپنی نشست کے قریب انہیں بٹھاتے یا اپنی نشست والی جگہ پر بٹھاتے اور ان کی پیشانی پر، سر پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تو وہ اپنی نشستیں کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور آپ کے شانوں کندھوں کو اور آپ کے گھٹنوں کو، آپ کے جسم مقدس کو سیدہ فاطمہ بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ امام ابو داود اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے۔ نمبر ایک۔ دوسری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الجہاد کی یہ روایتیں ہیں کہ حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر کلا سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا اور حضرت سعد وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا قوموا الی سیدکم یا او خیرکم، فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ انصار اپنے سردار یا اپنے صاحب فضیلت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر ان کا کیا کرو؟ استقبال کرو، یہ تمہارے قبیلے کے سردار آئے۔ تو صحابہ کرام، یہ دوسری روایت ہو گئی، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52 کی یہ روایت ہے کہ حضرت محمد بن بلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جانے کے لیے تشریف لے جاتے تو ہم آپ کے داخل ہونے تک آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک گھر میں واپس چلے نہ جاتے تو ہم کھڑے رہتے۔ اب اس کے برعکس بھی روایات موجود ہیں، تو اسی طرح کچھ اس طرح کی اس کے برعکس بھی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصا پر ٹیک لگائے صحابہ کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں عصا ہے، اس پر ٹیک لگائے ہوئے حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجمیوں کی طرح مت کھڑے ہو جایا کرو، جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری آمد پر تم اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام تعظیمی سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا یہ سوال ہوا نا، جو لوگ متشدد طبقہ کسی کی آمد پر کھڑے ہونے کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لہذا جس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ قیام تعظیمی جو ہے وہ شرعاً ہی حرام اور منع ہے۔ اس طرح کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابن صفوان کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو اب ہوا کیا، یہ روایت آتی ہے تو یہ لوگ حضرت معاویہ آئے تو ان کو دیکھ کر یہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت معاویہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ میرے سامنے کیا کریں، پروٹوکول کے لیے، ریسپشن کے لیے، کہ میں جب لاہو لشکر کے ساتھ مریدین اور متعلقین کے جلب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور وہ اس بات کو پسند کریں
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا جو اس بات کو پسند کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اب یہاں جو اصل سوال جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کی احادیث میں تعارض جو ہے اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ دیکھیے اس تعارض کی تطبیق یہ ہوگی کہ جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب پر ٹیک لگا کر تشریف لے آئے صحابہ کے پاس اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجموں کی طرح مت کھڑے ہو جایا کرو۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تو لہٰذا اس کے بارے میں ائمہ نے محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ قیام کی اجازت تو دی ہے اور خود قیام بھی کیا ہے، اور جس قیام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے اس قیام سے مراد ہے جس میں اجمی بادشاہ بیٹھے رہتے اور قوم ان کے تعظیم کے لیے کھڑی رہتی۔ لہٰذا بادشاہ بیٹھ گیا ہے اور اب بھی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں، لہٰذا اس قیام کو ناجائز کہا گیا۔ اور یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب بھی کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو لہٰذا اس حدیث کے باب میں محدثین نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اس لیے حضور ناپسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ وہ قیام میں زیادہ افراط نہ کرنے لگ جائیں، حد سے تجاوز نہ کر لیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ لا تطرونی، کہ میری تعظیم میں زیادہ مبالغہ نہ کرو اس طرح کا۔ تو لہٰذا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعظیم کے لیے قیام بھی کیا اور قیام کا حکم بھی دیا، اور وہ جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر انصار کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام راہ اعتدال فراہم کر رہے تھے۔ تو لہٰذا بڑا آدمی اگر آئے اور اس کی خواہش نہ ہو کہ لوگ کھڑے ہوں، تو لہٰذا اس کی خواہش نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی آدمی اس کے لیے ادباً احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کمال محبت کے ساتھ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عقیدتاً وہ کھڑا ہو گیا، ادباً کھڑا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ صحابہ کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، تو لہٰذا قیام کے تکلف کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے صحابہ۔ لہٰذا جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں صحابہ جو ہیں کھڑے نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس میں کیا تھا؟ تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ سے بچانا تھا۔ تو لہٰذا جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے اور حضرت معاویہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو اپنے قیام کے لیے کھڑا ہونا لوگوں کا پسند کرے کہ لوگ وہ کھڑے رہیں، تو لہٰذا قیام کی محبت یعنی محبتاً قیام کرنا، تعظیماً قیام کرنا، اکراماً قیام کرنا، احتراماً قیام کرنا، یہ عبادت نہیں ہے جو ہمارے غالی قسم کے لوگ۔ تو لہٰذا قیام کرنا، اور جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ قابل نفرت بھی ہے، قابل ملامت بھی ہے اور منع بھی ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص اپنے قیام کو پسند نہ کرے لیکن لوگ خود بخود کھڑے ہو جائیں تو یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا منع کے بارے میں بھی سمجھے، اس بات کے بارے میں بھی سمجھے دین۔ لہٰذا یہ ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے مجالس کے اندر یہ تکلفات ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، کہ مولوی صاحب تشریف لے آتے ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نقیب جو ہے وہ سارے جلسے کو وہ ایک عالم تقریر کر رہے، حدیث قرآن بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا آنے والا جو ہے وہ آتا ہی اس انداز میں ہے، تاکہ یہ بات بڑی بری چیز ہے۔ یہ جو ہمارے پیران سادات اور اس طرح کا کھلبلی مچاتے ہیں مجالس میں، یہ درست نہیں ہے، یہ اصلاح طلب